صلوات محمد وآل محمد۔ خواتین و حضرات، چند اعلانات کی زحمت ہے آپ کو۔ سب سے پہلے تو وہی اعلان جو آپ ابھی نماز کے دوران بھی سن چکے ہیں، اور ہم مسلسل چاند رات سے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ براہ کرم جب آپ ادارے سے نکلیں یا ادارے میں داخل ہوں تو گاڑیوں کی ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کریں، آہستہ چلائیں۔ لیکن بعض لوگ یا بعض خواتین یا بعض حضرات اس کو سننے کے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ براہ کرم احتیاط کریں۔ پھر آپ سے درخواست ہے یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ سبھی کے لیے برا ہوگا۔ براہ کرم انتہائی احتیاط کریں، آہستہ چلائیں، توجہ دیں۔ دوسرے یہ کہ جمعے کو انگریزی کی مجلس کے بعد اور ہفتے کو اردو کی مجلس کے دوران ادارے میں فنڈ ریزنگ ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ماہ محرم کے دوران یہاں پر فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، اس لیے کہ ادارے کے اخراجات کے لیے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے، جس کے لیے آپ کو اجر مادر حسین عطا کریں گی۔ آپ سے درخواست ہے تیار ہو کر آئیں، ذہنی طور پر چیک بک ساتھ لے کر آئیں یا نقد رقم ساتھ لے کر آئیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ عطیہ دے سکیں اور ادارے کے لیے اس سلسلے میں آپ سے فنڈ اکٹھا کرنا آسان ہو سکے۔ پھر ایک بات آپ سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم ممبرشپ اختیار کیجئے۔ باہر ہال وے میں میز بچھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ممبرشپ کے فارمز رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ممبرشپ حاصل کر لیں گے تو نہ صرف آپ کو ممبرز کی سہولتیں حاصل ہوں گی بلکہ ادارے کا بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہیں جو ممبر نہیں بنے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم ممبرشپ اختیار کر لیں اس کی۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ انگریزی کی نماز کے بعد، انگریزی کی مجلس کے بعد اور نماز سے پہلے وضو کرنے کے لیے جگہ کم پڑتی ہے یہاں پر، تو ادارے نے یہ انتظام کیا ہے کہ باہر یہ والی بال کورٹ کے ساتھ ایک پورٹیبل باتھ روم بنایا گیا ہے۔ جن لوگوں کو یہاں جگہ نہ ملے وضو کرنے کی، وہ باہر جا کر وضو کر سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وضو کر کے وقت پر نماز کے لیے پہنچ سکیں۔ ایک آخری اعلان اور درخواست ان خواتین و حضرات سے جو بچے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، بچوں کو آنا چاہیے، بچوں کو آداب مجلس بھی آنے چاہیے۔ براہ کرم بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ ان کو مجلس میں بیٹھنے کی عادت پڑے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ایک صلوات بآواز بلند۔ میں قبلہ سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، مجلس خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے آگے تشریف لائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ، والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام۔ الحمدللہ کما ہوا احلو، الحمدللہ علی کل حال، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین مالک قاب قوسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وعتباتهم وعلمائهم وشيعتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین. صلوات. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران امام مظلوم، آج بتصدق شہزادی کونین اور ان کی اجازت سے اس سلسلے مجالس کی، یعنی آج 4 محرم، اس سلسلے مجالس کی 5ویں مجلس 1446 کا یہ عشرہ جو منعقد ہو رہا ہے ادارہ جعفریہ میری لینڈ میں، یقیناً عزیزان گرامی بہرحال موضوع کا تو ہم انتخاب کر لیتے ہیں کہ موضوع کا ہم انتخاب اس لیے نہیں کرتے کہ ہم موضوع میں ان شخصیات کو سمیٹ سکتے ہیں. موضوع کا انتخاب اس لیے نہیں ہوتا. موضوع کا انتخاب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے ہم ان کے بارے میں کتنا جان پائیں. کوئی موضوع ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور جتنا بہرحال مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم جتنا بھی وہ حسب علم کوشش کرے، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ہم گزرتے جا رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، کہ وقت اتنا ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے پہلے دن کل مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم ایک مجلس پیچھے چل رہے ہیں، آج مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے ہم کم از کم 2 سپیچز پیچھے چل رہے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی، اور وقت کی تنگی بھی ہے، اور اس پابندی کے ساتھ ہی کاروبار زندگی کے ساتھ ہی حق ادا کو ادا بھی کرنا ہے. تو بہرحال میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم معین وقت میں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں بنا کسی تمہید کے. لہٰذا آج ایک بہت ہی اہم صفت پہ ہم ڈسکس کریں گے، صفات جانشین رسول کے حوالے سے. اور میں آپ سے پہلے ہی بتا رہا ہوں عشرہ مکمل ہو جائے گا، صفات تو یوں بھی مکمل نہیں ہو پائیں گی چونکہ ایک ایک صفت پہ علماء نے عشرے پڑھے. یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا ایک واسٹ ٹاپک ہے، تو جہاں تک ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کور کریں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ملٹیپل عشرے ہوں تو صفات جانشین رسول 1، 2 اور 3 کم از کم مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم 3 عشرے تو اس پہ پڑھ سکتا ہے. یہ اپنے آپ میں ایسا ایک موضوع ہے. بہرحال تو آج میری یہ کوشش ہوگی عزیزان گرامی کہ ہماری 2 گھنٹے کی گفتگو تو ہو 1 گھنٹے کے اندر. بات پہنچ رہی ہے کہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہو 1 گھنٹے کے اندر. گھڑی کے کانٹے اتنے ہی گھومیں گے، آپ بے فکر رہیے گا. 60 منٹ کے اندر اندر مجھے بات کو تمام کرنا ہے، اور مسلسل روز اول سے میں اس بات کا خیال رکھ رہا ہوں، چاہے جتنی اہم بات ہو میں وقت پہ بات کو روک دیتا ہوں. تو عزیزان گرامی، ایک عظمت امام حسین علیہ السلام پہ باواز بلند صلوات. اللہم عزیزان گرامی، یا عزیزان گرامی، جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کا بس رسمن میں ترجمہ کر دوں تاکہ ہم بات سے مربوط ہو جائیں کہ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہیں امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے.
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کی، نیک کاموں کی وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے رہے۔ اب عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں صفات جانشین رسول ہونے کی، اور اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ فیڈ بیک میں مجھ تک یہ بات بھی پہنچے، قبلہ کہیں کہیں آپ کو تھوڑی سی اپنی جو پیش ہے اس کو کنٹرول میں رکھ کے چلیے۔ بہرحال تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ بھائی وقت بھی کم ہے، بات بھی پہنچانی ہے، تو تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ میں بہرحال پوری کوشش کروں گا کہ کوئی بات تشنا نہ رہ جائے۔ اب یہاں لفظ استعمال ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہیں امام بنایا، اور امام کا کام کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا، یعنی اللہ نے انہیں امام بنایا، وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور وہ ہدایت کرتے ہمارے حکم کے ذریعے سے۔ اب لفظ امام یہاں استعمال ہوا ہے، لفظ امام یعنی امام کا یہ کام ہے۔ عزیزان گرامی لیکن ظاہر سی بات ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں انبیاء کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یہاں امام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لفظ امام استعمال ہوا ہے، یہاں اللہ انبیاء کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے انہیں لیڈر بنایا ہے، ہم نے انہیں لیڈر بنایا ہے، اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کی وحی کی ہے، ہم نے اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ عزیزان گرامی بنا تمہید کے میں آج بات کا آغاز کر رہا ہوں، میں یہ انتظار ہی نہیں کرتا کہ فرش پہ اور لوگ آ جائیں تو بات کا آغاز کیا جائے، چونکہ عزیزان گرامی ہم اس غدیری مولا کے ماننے والے، اس غدیری پیغام کو لے کے چلتے ہیں کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں۔ تو بہرحال میں انتظار یوں بھی نہیں کر سکتا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ غائب تک پہنچائیں، میرا یہ کام ہے کہ جو حاضر ہیں میں ان تک پہنچا دوں۔ اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیگر بعد میں بھی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں بھی میں یہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ ابھی مجمع نہیں آیا یا آج اتنے لوگ نہیں ہیں، تو کبھی کبھی خطیب بھی ہمارے دوست بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصل بات ہوتی ہے اس کو روک لیتے ہیں، آج مجمع زیادہ نہیں ہے تو آج نہیں پڑھیں۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی نہیں آنے والوں کی سزا آنے والوں کو کیوں دی جائے؟ بھائی جو نہیں آئے ان کی سزا بیچارہ آنے والوں کو، جو آ گئے ہیں انہیں تو تحفہ ملنا چاہیے، بلکہ اس بنا پر ملنا چاہیے کہ جب کوئی نہیں آیا آپ آئے ہیں، یعنی اصلی قدردان آئے ہیں تو اصلی بات نکالیے۔ تو عزیزان گرامی کوئی بخل پڑھنے میں انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اب غور کرنے والی بات یہ، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آیت یہاں پڑھی جائے کہ بالکل بنا تمہید کے بلا فصل کل سے میں کل کی بات سے پھر آج کی بات کو جوڑتے ہوئے آج جو ہمارا موضوع ہے، جس صفت کو ہم ڈسکس کریں گے جانشین رسول کی، وہ ہے علم۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا اور انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں لفظ امام آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت اماموں کے لیے، یہ تو انبیاء کے لیے ہے۔ ہم نے کہا ہم اس بات سے بحث ہی نہیں کر رہے کہ یہ آیت کس کے لیے ہے، اللہ یہ کہہ نہیں رہا کہ وہ انبیاء کی بات کر رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو دین کے لیڈر ہوں گے، جو دین کے رہبر ہوں گے، ان کا کرائٹیریا پیش کر رہا ہے۔ اب اس کرائٹیریا میں جو بھی فال کرتا ہوگا ہم اسے امام مانیں گے۔ حیدری اللہم، تو کیا غور طلب بات یہ ہے کہ بھئی یقیناً ظاہر سی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی اسی میں سے ایک معیار ہے رسول کی جانشینی کا، وہ ہے عالم ہونا۔ بھئی یہ رسول کی جانشینی کیا ہے؟ یہ عہدہ ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے دنیا میں کوئی عہدہ ہو، سب سے پہلے آپ کیا لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی اس عہدے پہ آنے کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے عہدے ہیں، چپراسی سے لے کے منسٹر تک، ہر عہدے کی اپنے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور جہاں رسول کی جانشینی کی بات آئے وہاں نہیں دیکھا جائے گا۔ اور دیکھیں کمال ہے عزیزان گرامی، یہ کمال ہے قرآن مجید کا۔ دنیا کہتی ہے کہ نام نہیں بیان کیے، نام نہیں بیان کیے، نام نہیں بیان کیے، لیکن نام بیان کر دیے ہوتے نا تو عزیزان گرامی پھر دین میں کوئی تفکر نہ رہ جاتا، کوئی تدبر نہ رہ جاتا، انسانی عقل کا امتحان نہ رہ جاتا۔
اللہ نے وہاں آپ کے سامنے کوالٹیز بیان کی ہے. اب ان کوالٹیز کو لے کے یعنی اللہ نے آپ کے سامنے ایک آئینہ دیا ہے صفات کا. ان صفات کے آئینے کو لے کے آپ ڈھونڈیے. اب ان صفات کے آئینے میں جو چہرہ نظر آ جائے اسے مان لیجئے. یہ صفات ہے ہمارے سامنے. اگر وہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان کرام یہ کوئی رٹنے والی آیت نہیں ہے, یہ آئینہ ہے. اسے لے کر ڈھونڈیے کہ اس میں کون سے چہرے نظر آ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے علم یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ رسول کی جانشینی کی. اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ ریکوائرمنٹ رہی. بھئی ہم اس وقت امام کا انتظار کر رہے ہیں نا, آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں. پروردگارہ ہمیں امام کا ظہور نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرمائے. اب ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی امام آ جائیں گے اور جس نے کلیم کر دیا کہ وہ امام ہے ہم مان لیں گے. بھئی ہم اور آپ بھی تو ٹیسٹ کریں گے نا باقاعدہ. اب سوچئے کہاں ہم اور کہاں امام, کتنی بڑی بات ہے. تو کیسے ہم ٹیسٹ کریں گے؟ ہمارا کوئی معیار ہے؟ ہم اپنی بنا پر ٹیسٹ کریں گے امام کو کہ امام کوالیفائیڈ ہے یعنی ہمارے امام ہونے کے لیے؟ معاذ اللہ نعوذ باللہ. تو جس نے امام بنایا وہی معیار بھی بنائے گا. یعنی ہم آئینہ قرآن میں صفت امام کو ڈھونڈیں گے تو بات واضح ہوگی. تو جیسے ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, رسول اللہ سے پہلے دیگر امت رسول کا انتظار کر رہی تھی. اور جب وہ رسول کا انتظار کر رہی تھی تو وہ کس بنا پہ انتظار کرتی تھی؟ کیسے پہچانیں گے آخری رسول کو؟ چونکہ بہت سے جھوٹے رسول بھی تھے جو رسالت کا دعویٰ کر رہے تھے. تو ان کے پاس بھی وہ صفات تھی کہ جس کی بنا پر یہ پہچاننے کے لیے نکلے. اور جس میں سب سے بڑی چیز تھی کہ علم اس کے پاس ایسا ہوگا جو کسی کے پاس نہیں ہوگا. اور اسی بنا پر لوگ ڈھونڈتے ہوئے رسول اللہ کو جب رسول تک پہنچے, اور کچھ لوگ اس وقت پہنچے کہ جب رسول دنیا سے جا چکے تھے. اب ایک مرتبہ وہ لوگ آئے, آنے کے بعد کہا کہ ہم اس آخری رسول کی تلاش میں آئے ہیں کہ جس کا نام محمد ہے, کہ جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے, ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. کہا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا ہماری کتابوں میں آخری رسول کی کچھ نشانیاں ہیں, اگر یہ نشانیاں اس نبی میں پائی گئی اس کا مطلب وہ سچا نبی ہے, اور اگر یہ نشانیاں اس نبی میں نہیں پائی گئی تو گویا کہ وہ صرف اس نے دعویٰ کیا ہے, وہ سچا نبی نہیں ہے. بھئی ہمارے پاس بھی نشانیاں امام کی ہیں نا, تو ہم انہی آئینے میں امام کو ڈھونڈیں گے. وہ اسی آئینے میں رسول کو ڈھونڈ رہے تھے. اور دیکھیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو نعرہ چلا نا رسول ہم جیسے, یہ کہاں سے چلا؟ جب یہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے, کہا کہ ہم رسول کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اگر یہ جو محمد عربی ہیں جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے, جس نے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم ان کا کلمہ پڑھنا چاہیں گے. اب جو لوگ رسول کی جگہ پر بیٹھے تھے, توجہ کے ساتھ, جو لوگ رسول کی جگہ پر بیٹھے تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی. آپ نے آنے میں کہا کیوں, مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ جس رسول سے آپ ملنے کے لیے آئے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکا ہے, دنیا سے جا چکا ہے. اب آپ اس کا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ عزیزان گرامی, ایک مرتبہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم رسول سے نہ مل پائے, بہرحال ہماری بد نصیبی, لیکن جہاں صفات رسول لکھی ہوئی ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو رسول کا جانشین ہوگا وہ بے عین ہی رسول جیسا ہوگا. یا علی یا علی, جو رسول کا ٹھیک ہے, ہماری بڑی تمنا تھی کہ ہم رسول کا دیدار کرتے, رسول سے ملاقات کرتے, ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے. بہرحال ہمارے نصیب میں نہیں تھا, ہم نہیں کر پائے. لیکن دین حق ہمارے نصیب میں ہے, چونکہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی صورت تمہاری اس رسول سے ملاقات نہ ہو پائے, یعنی گویا کہ اگر تمہارے اب اس دور کے موسیٰ سے ملاقات نہ ہو پائے تو اس دور کے ہارون سے مل لینا, کہ ان کے جانشین سے مل لینا, اور جو سوال رسول کے لیے ہیں وہی سوال ان کے جانشین سے کرنا. کہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں اگر نہیں مل پائے, لیکن ہمارے اگر حق ہمارے نصیب میں ہوگا تو ضرور ہوگا. اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ کون صاحب؟ کہا ہم ان کے جانشین. کا مسئلہ ہی حل ہو گیا, مسئلہ ہی حل ہو گیا. چند سوالات ہیں ہم آپ سے پوچھے لیتے ہیں. اب جیسے ہی سوال پوچھے گئے
سوال اور یہ دنیا میں کانسیپٹ ہے نا کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، کیوں آیا؟ بھائی جبکہ پہچان ہی یہ ہے کہ رسول کو پہچانیں گے علم کے ذریعے سے۔ بھائی دوسری امتوں میں یہ ہے، جو دوسری امتیں ہیں چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو اور دیگر آسمانی کتابیں تھی، ان کے یہ کرائٹیریا یہ تھا کہ رسول کو پہچاننا علم کے ذریعے سے، اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو یہ بات آئی کہاں سے؟ چونکہ ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر رسول سے ملاقات نہ کر پاؤ تو جانشین کو دیکھ لینا، جانشین ہو بہو اس رسول کا آئینہ ہوگا۔ اب ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ کہا اس کا مطلب یہ، اب دیکھیں جب انہوں نے سوال کا جواب دینے سے انکار کیا، دیکھیں یہ خاصیت ہے، جانشین کی کیوں ضرورت ہے؟ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں جھوٹا جانشین مانتے ہیں، توجہ کے ساتھ بڑی خاموشی سے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ ہم اس جانشین کو جھوٹا مانتے ہیں۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، اگر یہ ایسا اور رسول بھی ویسا ہی تھا، اس کا مطلب کہ کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جانشین کو دیکھ کے رسول کی رسالت پہ شک ہوا۔ آپ بالکل انشاءاللہ بات واضح ہو رہی ہے نا، بہت ہی آرام سے سمجھا رہا ہوں، چونکہ اس جانشین کی وجہ سے جب بات جانشین تک نہیں رکی، رسول کی رسالت پہ شک ہونے لگا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گستاخ رسول نکل کے آتے ہیں وہ علی کے ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے، وہ غیروں کو دیکھ کے گستاخ رسول بنے ہیں۔ یا علی بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بجائے کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے کہ رسول کے علم کے معیار کو اپنے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں، رسول کا علم بجائے کہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا، بجائے کہ یہ اپنے معیار کو بلند کر کے یہ دکھاتے کہ ہاں جانشین بھی رسول جیسا ہے، اپنے معیار کو تو بلند کر نہیں سکتے تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ رسول کے معیار کو گرا دیا کہ رسول ہم جیسے۔ کہا کہ جانشین بھی بالکل رسول جیسا ہوگا، تو کہہ دیا کہ وہ تو ہم جیسے ہی تھے، ہم جیسے ہی تھے۔ تو اب مرتبہ جب ڈیسارٹڈ ہو گئے، کہا بھئی اتنے دور تک آئے، ہماری محنت ضائع ہوئی، کہا کوئی بات نہیں، کوئی جھوٹا نبی ہوگا، دعویٰ کیا ہوگا، مگر عزیزان گرامی جو منا اہل البیت ہو، جو سلمان ہو، اس سے دیکھیں مسلمان تو برداشت کر بھی سکتا ہے لیکن سلمان یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک مرتبہ جناب سلمان ملے اور ایسے لوگوں کو پکڑ کے باب مدینۃ العلم پہ لے آتے تھے اور کہتے تھے تمہیں سوال کرنا ہے تو ان سے سوال کرو، اور جب یہاں سوال کے جواب ملتے تھے اب وہ یہ کہتے تھے کہ جانشین جھوٹا تھا۔ وہ جب پہلے ملے تو کہا کہ شاید رسول جھوٹا ہوگا، جب سچے جانشین سے ملے تو کہا رسول سچا، وہ جانشین جھوٹا، کہ یہ سچا جانشین ہے بے شمار۔ تو وہ جانشین سچا ہے، تو عزیزان گرامی کرائیٹیریا ہمیشہ علم رہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علم آج کی اور کل کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ ان دو مجلسوں میں ہم علم امامت پر بہرحال بات کریں، اور آج بہت جلدی میں گزرنے کی کوشش کروں گا کئی باتوں کو سمیٹنے کی، اور اکثر ائمہ کی زندگی سے چند آپ کے سامنے جھلکیاں دکھاتے ہوئے میں آگے بڑھوں۔ اب غور کرنے والی بات یہاں پہ یہ ہے عزیزان گرامی، علم معیار ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ علم کتنا علم ہونا چاہیے؟ بھائی علم کی بھی تو حد ہوتی ہے نا اپنا، تو کتنا علم ہونا چاہیے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک عام انجینئر بننا ہے یا کوئی پوسٹ ہو تو وہ کہیں کہ بھائی اس کے لیے آپ کے پاس بیچلرز ہونی چاہیے، یہ پوسٹ ہے اس کے لیے ماسٹرز ہونی چاہیے، اس کے لیے پی ایچ ڈی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو رسول کا جانشین ہونے کے لیے کتنا علم کی ریکوائرمنٹ ہے؟ کتنے؟ اب کل جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی بات کہ عزیزان گرامی، جو جیسا مولا اللہ ویسا مولا رسول، اور جیسا مولا رسول ویسا مولا علی۔ اب یہاں غور کرنے والے تو کتنا علم، یعنی جو علم اللہ کا ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے علم غیب کی، یعنی کوئی ایسا علم نہیں ہوگا جو ان کے پاس نہ ہو، کوئی ایسا علم نہیں ہوگا کہ جو ان کے پاس نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں غور کرنے والی بات کیا، پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہت سے لوگ اس آیت کو لے کر آتے ہیں اور سناتے ہیں کہ اندہ عالم الغیب والشہادہ، اندہ مفاتیح الغیب، اندہ مفاتیح الغیب،
لا یعلمها الا هو، کہ اس کے پاس غیب کے علم کی چابیاں ہیں اور سوائے اس کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے وہ کون سا تالا ہے جہاں پہ چابی لگا کے اللہ کو رکھنے کی ضرورت ہے؟ بھائی چابیوں کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم غیب ہے یہ تمہارے لیے غیب ہے۔ بھائی یہ ہمارے لیے غیب ہے، ان کے لیے منزل شہود میں ہے، وہ ان کے لیے کوئی چیز غیب ہے نہیں۔ بھائی پوچھنے والے نے یہی تو پوچھا تھا مولا سے، ابو الحسن یہ بتائیے کہ ہر چیز کا جواب اس طریقے سے کیسے دے دیتے ہیں؟ تھوڑا سوچ تو لیا کیجئے۔ تو مولا نے کیا کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ فوراً کہا 10۔ مولا نے کہا تھوڑا سوچ تو لیا ہوتا، کہ مولا سوچنے کی کیا ضرورت، دن بھر میرا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ بس مولا مسکرایا اور کہا جس طریقے سے یہ ہاتھ دن بھر تیری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ پوری کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے۔ اب دیکھیں بس بہت جلدی چونکہ ظاہر سی بات ہے روزانہ ہم قرآن مجید کی کچھ آیتیں بطور سپورٹنگ ٹاپک اور سپورٹنگ ایویڈنس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت کہ جس میں یہ کہا گیا کہ عندہ مفاتیح الغیب ولا یعلمها الا ہوا، کہ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے، یعنی جہاں جو کچھ رکھا ہوا اس کا علم اسے ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ الْوَرْقَةٍ، اور یہ جو پتے ٹوٹ کے گرتے ہیں کہاں کون سا پتا ٹوٹ کے گر رہا ہے اس کا علم بھی اسے ہے۔ اور صرف یہی نہیں، لا حبۃ فی ظلمات الارض، یہاں تک کہ زمین کے اندھیروں میں کون سا دانہ پھوٹ کے نکل رہا ہے اس کا بھی علم اسے ہے، یعنی ہر چیز کا علم ہے۔ اور یہ پوری بات بیان کرنے کے بعد خدا بند کریم آیت کا آخری حصہ میں کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس سارے علم کو سمیٹ کے اس نے کہہ دیا کہ یہ سارا کا سارا علم خشکی اور تری کا کچھ چھوٹا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ کتاب مبین میں ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ، لیکن بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی، میں بہت ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بات بھی جو ہے وہ انسالوڈ رہ جائے، چونکہ علم غیب کے متعلق بہت سے لوگ عجیب عجیب طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ علم غیب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ علم غیب پہلی بات تو یہ غیب اس کے لیے غیب ہے ہی نہیں، یہ ہمارے لیے غیب ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال بات کو میں آپ کے سامنے سمیٹوں اور عرض کروں کہ کتنا علم ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جس علم کی حد بندی ہو جائے وہ علم الہی ہو نہیں سکتا۔ علم بلکہ دیکھیں صفت معصوم اور صفت جانشین رسول میں یہ ہے کہ جتنی بھی صفات ہیں نا اس کی ضد ان میں نہیں پائی جائے گی۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو میں سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی عالم ہے، کتنا عالم ہے؟ کتنا عالم ہے، جہاں سے اس کے جہل کی ابتدا ہو جاتی ہے وہاں اس کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بہت شجاع ہے، بہت شجاع ہے، لیکن ایک موقع پہ جا کے ڈر گیا تو جہاں سے ڈر شروع ہوا وہاں سے شجاعت ختم ہو گئی۔ بھائی مثلا یہ بوتل رکھی ہے یہاں تک بھری ہوئی ہے، اب اس کے آگے کا جو حصہ ہے اس کے اوپر آپ بھرے ہونے کا اطلاق نہیں کر سکتے، تو یہاں پر اس کی حد ہوتی ہے۔ تو اس کی جو نفی ہے جہاں سے نفی شروع ہو جائے، جہاں سے نفی شروع ہو جائے وہ اس چیز کی حد کہلاتی ہے۔ اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس شے کی نفی نہیں پائی جاتی، اس کی نفی نہیں پائی جاتی۔ بھائی یہی بات جب کسی نے، میں نے کہا تھا کہ جب جانشین رسول کی بات کر رہے ہیں تو صرف مولا علی کی بات نہیں ہو رہی ہے، 12 کے 12 اسی معیار پہ ہیں۔ بھائی امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد،
میں نے کہا ان کے اندر نفی نہیں. پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ دیکھیں یہ جو میرا مولا کا قول ہے ان کے متعلق کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. تو عزیزان گرامی ہر معصوم نے اپنے زمانے میں اس جملے کو اپنے انداز سے کہا، اپنے انداز سے کہا ہے. اور دیکھیں یہ بھی ہماری جان قربان میرے مولا پر. اگر صرف اس جملے کی خوبصورتی کو بھی سمجھے، میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے. یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے میں چلا جاؤں، یہ نہیں کہا میرے مولا نے. کیا کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. یعنی میں تو یہی رہنے والا ہوں، جانے والے تو تم ہو. اللہم صلی. پانچویں امام سے پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ چونکہ میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں کہ ان کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں اس کی ضد نہیں پائی جاتی. سوال کیا ہوا تھا؟ مولا یہ بتائیے کیا آپ عالم ہیں؟ یہی سوال ہوا تھا نا مولا سے. بھئی اگر ہم جیسا کوئی پڑھا لکھا ہوتا دنیا کا تو کیا کہتا؟ جی ہاں الحمدللہ عالم ہوں، بہت بڑا عالم ہوں. لیکن عزیزان کرام جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ذہن ایک حد طے کرتا ہے آپ کتنے عالم ہیں. لیکن امام نے یہ نہیں جواب میں کہا کہ میں عالم ہوں، بلکہ امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں. یعنی ہمارے یہاں اس کی ضد نہیں پائی جاتی. یعنی مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے علم کا اندازہ تو لگا بھی نہیں سکتا. دیکھیں ایک مثال ہمسن اور کمسن بھائیوں کے ذریعے سے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں. مان لیجئے کہ میں کسی کے گھر پہنچوں اور کہیں کہ بھائی عالم دین آ رہے ہیں ہمارے گھر، عالم آ رہے ہیں، عالم صاحب آ رہے ہیں، عالم صاحب آ رہے ہیں. میں پہنچوں کسی کے گھر اور وہ پہنچنے کے بعد کہیں کہ قبلہ اچھا ہوا آپ آ گئے، اب یہ بتا رہے تھے آپ عالم ہیں، وہ بچے کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کوئی نسخہ بتا سکتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا بھائی میں دین کا عالم ہوں، آپ مجھ سے میڈیکل کی بات کر رہے ہیں. کہا اچھا کوئی بات نہیں. پتا چلا کہ وہ کہنے لگے قبلہ ہمارا گھر بن رہا ہے، اس میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ڈرائنگ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں میں کسی آرکیٹیکٹ سے پوچھئے، آپ کہاں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اب وہ پلٹ کے کہے قبلہ ابھی تو شور مچ رہا تھا عالم صاحب آ رہے ہیں، عالم صاحب آ رہے ہیں. اب سمجھ میں اتنا آ گیا کہ آپ عالم کم اور جاہل زیادہ ہیں. بھائی اس میں کوئی مطلب ایسی تو بات نہیں ہے کہ کسی کی توہین تو نہیں ہو رہی. دیکھیں there is always a room for improvement. یہی انسان کے اندر، عام انسانوں کے اندر there is always a room for improvement، کیونکہ یہ اس کے اندر ہمیشہ اتنی مجال ہے، اتنی گنجائش ہے کہ یہ ترقی کرے. لیکن امام جب سے ہوتا ہے وہ منزل کمال پر ہوتا ہے. تو ظاہر اسی طریقے سے اگر کوئی ڈاکٹر گھر آئے، کوئی ڈاکٹر گھر آئے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ آ گئے، بڑی اچھی بات ہے، ذرا ایک مسئلہ تھا دین کا میراث کا، آپ سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے بھائی میں ڈاکٹر ہوں، کسی مولانا سے آپ بات کیجئے. وہی ڈرائنگ آپ ان کے سامنے رکھ دیجئے. وہ کہیں گے پھر کسی آرکیٹیکٹ سے بات کیجئے. پھر آپ یہ کہیں گے ارے ڈاکٹر صاحب ہم تو سمجھے تھے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن آپ عالم کم اور جاہل زیادہ نظر آ رہے ہیں. یعنی آپ اپنی فیلڈ کے تو عالم ہیں اور اپنی فیلڈ کے علاوہ دیگر تمام فیلڈ سے جاہل ہیں. بھائی کوئی شرم کی تو بات ہے نہیں، ایسا ہی ہے. چونکہ انسان کی جتنی حد ہے اتنا علم حاصل کر سکتا ہے. لیکن امام نے یہ کہہ کر کہ میں جاہل نہیں ہوں یہ بتا دیا کہ میں عالم کل ہوں. بس تھوڑا وقت دیجئے. اللہم صلی علی محمد. تو ظاہر سی بات ہے یا خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں یقیناً غیب کے علم کی چابیاں اس کے پاس ہے. اندہو مفاتح الغیب، کہ اس کے پاس. اچھا ایک اور آیت کا بھائی لوگ استعمال کرتے ہیں، ہمارے قابیل بھائی، کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو ہے اصل میں ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اندہو عالم الغیب، علم الغیب جو ہے وہ صرف اس کے پاس ہے، صرف اس کے پاس ہے. ولا یظہرو غیبہ علی عہد، ولا یظہرو علی عہد غیبہ، کہ وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا.
تو لہٰذا علم غیب صرف اس کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں. میں نے کہا ذرا آگے کی بھی تو آیت پڑھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے. آگے کی آیت کا حصہ کیا کہہ رہا ہے کہ یقیناً عندہ علم الغیب, کہ اس کے پاس علم الغیب ہے, ولا یظہر علی احد, وہ کسی پر اس کو ظاہر نہیں کرتا, الا من ارتضی, سوائے اس کے کہ جسے مرتضی بنا دے. قرآن اچھا اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں اس میں لفظ استعمال ہوا سوائے اس کے کہ جسے مرتضی بنا دے, جس کا ارتضا کر لے, جسے چن لے, جسے چن لے. اچھا پھر ظاہر سی بات ہے وہ آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب آپ بھی پوری پڑھیے کہ جسے چن لے اپنے رسولوں میں سے, الا من ارتضی من الرسول, کہ جسے رسولوں میں سے چن لے. ہم نے کہا دیکھا اب آپ آئے بات پر, جب ہم نے اتنی بات کی تب آپ آئے, ورنہ تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں, پڑھے لکھے نہیں. لیکن عزیزان کرام بات یہ ہے کہ رسول کی, جس کو رسول, جس رسول کو چن لے, جس رسول کو چن لے اسے وہ علم غیب عطا کرتا ہے, علم غیب عطا کرتا ہے. تو کون ہے مسلمانوں میں ایک نام تاریخ کا ایسا بتائیے کہ جس کی وجہ سے رسول کا علم آگے آیا ہو, جس کی وجہ سے رسول کا علم پہچانا گیا ہو. لیکن عزیزان گرامی وہی خطیب منبر سلونی جب منبر پہ آ کے دعوی سلونی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے. اور جب دنیا حیرت سے علی کے اس علم کے معیار کو دیکھتی تھی تو سوال یہ کرتی تھی کہ یا علی ذرا یہ تو بتائیے کہ اتنا علم پایا کہاں سے. اس موقع پر علی کہتے تھے کہ رسول نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے, میں نے ہر باب سے 1000 باب کو کھولا. حیدری یا علی یا علی یا بلند اللہ. رسول نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے, میں نے ہر باب سے 1000 باب کو کھولا, ہر باب سے 1000 باب کو کھولا. تو اب بتائیے کہ رسول کے علم کا اندازہ کس کے علم کو دیکھ کے ہوا؟ جانشین کے علم کو دیکھا تو رسول کے علم کا اندازہ ہوا. تو عزیزان گرامی یہی کمال امامت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر امامت نہیں تو نہ رسالت کو انسان سمجھ سکتا ہے, نہ توحید کو انسان سمجھ سکتا ہے. اور ہم پہ یہی الزام لگتا ہے کہ بھائی آپ تو اکثر, غالباً 3 برس پہلے بھی یہاں اس بات کو پڑھا تھا کہ ہم پہ یہی الزام لگتا ہے ارے سرکار آپ لوگ تو مولا علی کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں, رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں, رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں. اصل میں مسئلہ کیا ہے, ہم نے کبھی جو علی ہے اسی کو نہیں بیان کیا تو آگے کیا بڑھائیں گے. ہم سے آج تک جو حقیقت علی ہے وہی نہ بیان ہو پائی, لیکن دنیا کو ایسا لگتا کیوں ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے سرکار کہ دنیا نے رسول سنا اپنے مولویوں سے, رسول سنا اپنے مولویوں سے. بھئی باہر انہوں نے یہ سنا کہ محمد وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ جو بھول جایا کرتے تھے, رسول وہ جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. جبرائیل نازل ہوئے, پہلا لفظ پڑھا دیا, جبرائیل نے ایک مرتبہ دل کو چیرا, یعنی جبرائیل نے رسول کو پڑھایا. اپنے مولویوں سے یہ سنا کہ جبرائیل نے رسول کو پڑھایا. جب ہماری مجلسوں میں آئے تو کیا دیکھا کہ علی نے جبرائیل کو پڑھایا, علی نے جبرائیل کو پڑھایا. تو مسئلہ سارا کا سارا یہی ہے. وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, یہاں خط منبر سے یہ سن رہے ہیں کہ علی یہ کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے, میں ہر حقیقت کو جانتا ہوں. تو جب ہم سے علی سنا اور وہاں سے محمد سنا, اپنے رسول کو ہمارے علی سے ملایا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سمجھنا ہے تو محمد بھی انہی سے سنو جن سے علی سنا, جن سے علی. عزیزان گرامی اب دوسروں کا کیا رونا, بہت سے تو ایسے ہیں کہ نہ جانے کہاں اللہ سن کے آ رہے ہیں اور اس اللہ کو ہمارے علی سے ملا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر توحید بھی سننی ہے تو علی والوں سے سنو. جیسے رسول کا علم علی کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہا ہے, ویسے ہی تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کسے کہتے ہیں. جسے علی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں. حیدری یا ابھی یا
یا اللہم صلی. بھائی جان کرے میں تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجئے گا. دیکھیں غور کرنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ آج مجھے عبادت نہیں پڑھنی, عبادت یہ بلکہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے, انشاءاللہ اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہمیں علم غیب پہ بات ہو رہی ہے, اور جیسے کہ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ میں جاہل نہیں, یعنی ہماری ذات کے ساتھ تم جہل کا تصور نہیں کر سکتے. جو بھی جانشین رسول ہوگا اس کے سامنے کسی طریقے کا سوال آئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھ کے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا, کل بتاؤں گا, ابھی یاد نہیں ہے, ابھی بھول گیا ہوں. عزیزان گرامی, رسول کے جانشینوں میں 12 کے 12 میں اگر کسی میں مجال ہے تو ایک روایت ایسی لا کے دکھا دے کہ جہاں پوچھنے والے نے سوال کیا ہو اور جواب دینے والے نے یہ کہا ہو کہ مجھے معلوم نہیں. بول کے عزیزان گرامی, ملتا تو یہ ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ, بہت جلدی جلدی آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتا مولا, میں آپ سے, اے فرزند رسول, میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے, مناظرہ کرنا چاہتا ہے کر, لیکن پہلے تیرے اپنے علم کے بارے میں تجھے تھوڑا بتا دوں, تھوڑا تیرے علم کے بارے میں جان لوں. بھائی دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کہے کہ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بتایا نہیں آپ بلیک بیلٹ ہیں, اور بعد میں 2-4 آپ نے ہڈیاں توڑ دی, اور وہ کہے کہ بھائی تم ہی تو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے, پھر آپ بعد میں نہیں غلطی آپ کی, آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ بلیک بیلٹ ہیں. بھائی میں نے تو حماقت کر دی, بول دیا آپ سے مقابلہ کروں گا, لیکن آپ تو اپنا بڑکپن دکھاتے, آپ تو مجھ سے کہتے کہ آپ کا کیا ہے. تو عزیزان گرامی, ایک نہیں 50 ایسے مواقع ہیں جہاں معصومین نے یہ بتایا. آیا شخص آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ سے امام نے ایک مرتبہ اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ یہ بتا کہ کس موضوع پہ تو مناظرہ کرے گا, یعنی موضوع تو چن, کس موضوع پہ مناظرہ کرے گا. اس کے بعد امام سے سوال کرتے یہ بتا کہ تو کہاں کہاں گیا ہے آج تک. ہو سکتا ہے میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کر لوں, مثلا آپ کسی سے وہاں پاکستان جائے اور وہاں جانے کے بعد یہاں میری لینڈ کے متعلق کوئی سوال کریں, بتاؤ میرے گھر کے پیچھے کون سی گلی ہے. وہ کہے بھائی یہ کوئی بات ہوئی, یہ کوئی بات ہوئی. بھائی جو جانتے ہیں اسی لیے یہ گراؤنڈ ہوتے ہیں کہ جو آپ بھی جانے جو ہم بھی جانے اس پہ بات کی جائے. تو امام نے پوچھا کہ یہ بتا تو کہاں گیا. اس نے علاقوں کے نام لے, یہاں گیا ہوں, وہاں گیا ہوں, وہاں گیا ہوں, وہاں گیا ہوں, وہاں گیا. امام نے ایک مرتبہ پوچھا یہ بتا کیا تو آسمانوں کے اوپر گیا ہے. اب دیکھیں, اب یہ سب وہ ہے, کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے. بھائی یقین آپ, ظاہر سی بات ہے امام اس سے پوچھ رہے کہ اگر اسپیس پہ مناظرہ کیا جائے تو اس قابل ہے کہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. تو امام نے یہ بتا کہ تو کیا خلاؤں میں گیا ہے, آسمانوں کے پار گیا ہے. اس نے کہا نہیں. امام نے کہا یہ بتا تو کیا تو کبھی زمین کی تہ میں گیا ہے. کہا نہیں. کہا تو کبھی دنیا کے اس پار گیا ہے. کہا نہیں. اب ظاہر سی بات جیسے جیسے سنتا رہا ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا, کہا فرزند رسول گستاخی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا. تو آپ یہ دیکھیں عزیزان گرامی, یہ جس کو کہتے ہیں کہ بس سہلا کے سمجھا دینا کہ ابھی تم اور ہو ہم اور ہیں. اور اکثر مواقع میں تو امام نے یہ کہا ایسا کرو میرے شاگردوں سے تم مناظرہ کر لو, اور اگر تم ان سے جیت گئے گویا تم مجھ سے جیت گئے. یہ معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں آج بھی میرے اور آپ کے ابھی ماشاءاللہ سے آئے ہیں ڈاکٹر نوید جو ہیں, آپ کے یہاں ان کا پروگرام بھی ہوا تھا, تو وہ میری ان سے بات چل رہی تھی, اور انہوں نے ایک بات بتائی مجھے کہ آپ ایک انگلش میں ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جس لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے اس کا آپ کیا کہتے ہیں. اٹس اے جبرش, رائٹ, جبر. This is what you call it, right? کہ جس لفظ سے کوئی معنی نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں it's a gibberish, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. بچے جس کو اکثر گود دیا کرتے ہیں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اسے gibberish کہتے ہیں نا. تو انہوں نے بتایا کہ لفظ gibberish نکلا کہاں سے. تو بات کرتے کرتے انہوں نے بتایا قبلہ کے کچھ ایسی مینسکرپٹس ہیں, کچھ ایسے خطی نسخے ہیں جو جناب جابر بن حیان کے ہیں, یعنی چھٹے امام کے شاگرد. کہا کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جب اس کو حل کرنے سے قاصر ہو گئے, انہیں آگے کی جو ٹیکسٹ اور عبارت تھی سمجھ میں نہیں آئی, تو اب اسی طریقے کی اگر انہیں کوئی عبارت ملتی ہے جسے وہ سولو نہیں کر پاتے تو وہ کہتے ہیں کہ it's a gibberish text, we cannot solve it, ہم اسے حل نہیں کر سکتے, یہ جبرش لگ رہا ہے. کہا یہ جابرش سے جبرش بنا. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے عزیزان گرامی, جب شاگرد کی عبارتیں ابھی تک حل نہیں ہوئی تو مولا کی عبارتیں کہاں سے حل ہوں گی. تو دیکھیں
یا علی علی اللہم صلی محمد. وہ بات کو میں چونکہ ہم علم غیب سے بات کریں اور آپ کے سامنے میں صرف انہی انسیڈنٹ اور انہی واقعات کو پڑھ رہا ہوں جو بڑے ہی مشہور اور معروف ہیں، یعنی اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اب ماشاءاللہ سے یہاں بہت سے ایسے حضرات بیٹھے ہیں. اب آئیے ذرا ایک نظر اور ڈالیں کہ مولا کائنات کا علم غیب کس معیار اور کس انداز کا. عزیزان گرامی، آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر حضرات اکثر چہرے وہ دیکھ رہا ہوں جو زیارت پہ ہو کے آ چکے، اور کئی تو ایسے ہیں جو متعدد مرتبہ زیارت پہ ہو کے آ چکے ہیں، کئی دفعہ زیارت پہ ہو کے آ چکے ہیں. مسجد کوفہ کا صحن ذرا اپنے تصور میں لائیے گا. مسجد کوفہ کے صحن میں ایک زیارت ہے جہاں پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مقام تشت ہے. نہیں، دیکھیں بالکل سامنے کی بات پڑھ رہا ہوں، اور حوالہ خود آپ کا دل ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کی زیارت ہے. مقام تشت ایک جگہ ہے. یہ تشت کیا جگہ ہے؟ جہاں پہ مولا نے ایک فیصلہ کیا تھا تاریخی. یہ فیصلہ کیا تھا؟ ایک خاتون تھی کہ جس کا عقد نہیں ہوا تھا، جس کا عقد نہیں ہوا تھا. اچھا دیکھیں بڑی توجہ کے ساتھ، چونکہ یہاں پہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ان کے پاس علم لدنی ہے، یعنی اللہ کا عطا کردہ علم ہے. جو علم اللہ کا علم ہے، اللہ نے وہ علم انہیں عطا کیا. بلکہ یہ کہا گیا روایتوں میں کہ علم کے جو 100 حصے ہیں، 99 حصے اللہ نے انہیں عطا کیے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھا تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق باقی رہے. اب یہاں آپ یہ دیکھیے تمام چیزوں سے دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ یقیناً امام کسے کہتے ہیں اور علم امام کسے کہتے ہیں. اب یہ خاتون تھی، اس کا عقد نہیں ہوا اور ظاہراً اس پہ آثار حمل نمایاں ہو گئے. آثار حمل نمایاں ہو گئے. جب لوگوں نے دیکھا تو یکایک شور اٹھا محلے میں، کہا کہ بھائی اسے قتل کر دیا جائے، اس نے کوئی حرام فعل انجام دیا ہے، چونکہ اس کا عقد تو ہوا نہیں، کوئی شوہر ہے نہیں، اور یہ کیسے آثار حمل نمایاں ہو. اور وہ تڑپ تڑپ کر کے دعائی دے رہی ہے کہ نہیں، میں بے گناہ ہوں، مجھ سے کوئی فعل حرام نہیں ہوا ہے اور میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہو گئے. نہیں، اسے خود نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو گئے. اب عزیزان گرامی، لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، یہ تمام آثار ہمیں اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم تجھے قتل کریں تو واجب القتل ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے قتل کر دو، لیکن قتل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے علی کی بارگاہ میں لے جاؤ. علی کی بارگاہ. عزیزان گرامی، یہاں مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جب موت سامنے ہوتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، اور اس خدا کے دروازے کو علی کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مارنا ہے مار دینا، لیکن ایک مرتبہ. چونکہ عزیزان گرامی اب یہاں اس کے شکم میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، چونکہ قرآن مجید میں خداوند کریم یہ کہہ رہا ہے هو الذی صورکم، کہ وہ ہے، یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہاری صورتوں کو شکم مادر میں بنایا ہے، یعنی اللہ نے بنایا ہے. اب ہماری بات کس پہ ہو رہی ہے کہ اللہ کا علم ملا رسول کو اور وہی علم ملا جانشین رسول کو. اور قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شکم مادر میں جو تصویر بناتا ہے اسے خدا کہتے ہیں، اسے خدا کہتے ہیں. اور کیسی بناتا ہے؟ جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے. یعنی بنانے والا جانتا ہے کیا بنا رہا ہے، بنانے والا جانتا ہے کیا بنا رہا ہے. عزیزان گرامی، جب اس کو لے کر کے ایک مرتبہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے تو مولا نے کہا کہ نہیں، یہ بے گناہ ہے، یہ بے گناہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جان میں جان آئی، لیکن جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کیسے مان لے، وہ کیسے مان لے کہ یہ بے گناہ ہے. اب اس موقع پر عزیزان گرامی امام نے حکم دیا کہ پردے کا انتظام کیا جائے، ایک تشت میں پانی بھرا جائے. ایک تشت میں پانی بھرنے کا امام نے حکم دیا، اسے اس تشت میں بٹھایا جائے. اور کچھ دیر بعد دیکھا کہ اس تشت میں ایک بہت بڑا سا کیڑا تھا جو اس کے شکم میں گیا اور وہاں پرورش پانے لگا اور بڑا ہونے لگا، کہ جس کی وجہ سے اس کا جو شکم تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ آثار حمل نمایاں ہو گئے. اب یہاں مجھے ٹھہر کے کہنے دیجیے عزیزان گرامی، جو بات علم غیب کی آئی کہ شکم مادر میں کیا چل رہا ہے، شکم مادر میں کیا چل رہا ہے، یہ کون جان سکتا ہے؟ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، یا وہ علی جانتا ہے یا یہ علی جانتا ہے. اللہم صلی علیہ. حیدری یا علی علی یا علی علی. اب چونکہ دیکھیں ایک مولا کا خطبہ ایسا بھی ہے جس کو ہمارے یہاں بھی لوگ جلدی پڑھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کانٹروورسی ہو جائے گی.
لوگ کہیں گے آپ نے علی کو خدا بنا دیا، جس میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی اتنی تمہید باندھنے کے بعد اب 40 منٹ کی تمہید کے بعد یہ جرت کر رہا ہوں جملہ کہنے کی، جبکہ ہے میرے مولا کا، اور مجھے کوئی کسی طریقے کا عزیزان کرام میں نہ اعتراض ہے نہ کسی طریقے کا میرے یقین میں کسی طریقے کا کوئی فرق ہے. جو میرے مولا نے کہا کہ میں ہی وہ ہوں جو شکم مادر میں بچے کی تصویر بناتا. ایک میرے مولا کا خطبہ ہے کہ اس میں لوگوں نے ظاہر سی بات ہے اس کی اوتھینٹسٹی پہ لوگ بات کرتے ہیں کتنا اوتھینٹک ہے نہیں ہے، لیکن عزیزان کرام اس طرح کے واقعات دیکھنے کے بعد اس طرح کے یقین ہوتا ہے کہ اگر میرا مولا تصویر بناتا ہے تو حیرت کیا ہے، حیرت کیا ہے. اب دنیا یہ کہہ جاتی ہے کہ نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علی کو خدا بنا دیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے علی کو خدا بنا دیا. عزیزان گرامی آپ نے اپنے خدا کو بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو تصویر بنا سکے وہی خدا ہوتا ہے. علی تصویر بنا کے پھر سجدہ کر کے یہ بتاتا ہے کہ میرا خدا اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے، اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے. بلکہ میرے پاس موقع نہیں ہے آپ کے سامنے بیان کروں، جبکہ یہ جو لفظ ہے آپ لفظ اللہ کے ساتھ لفظ جلالہ کے ساتھ جو لفظ تالا استعمال کرتے ہیں، تالا ہے کیا؟ غالباً پتہ نہیں، شاید میں آپ کے درمیان میں اس جملے کو پڑھ چکا ہوں یا نہیں. اکثر میں پڑھتا ہوں کہ یہ لفظ تالا ہے کیا. یہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جن کی عقلوں پہ تالے پڑے ہوئے وہ اس تالا کو نہیں سمجھا سکتے. عزیزان گرامی لفظ اللہ تعالیٰ آپ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس تعالیٰ کہتے ہیں عین الف لام یا. اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ جو لفظ اللہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے. یعنی ہم کچھ بھی بیان کریں ذات پروردگار میں وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر بھی صفات پروردگار کو کنفائن کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کی صفات اتنی ہیں جتنی ہم نے پڑھی ہیں. معصوم اپنی ذات سے ان معجزات کو ظاہر کر کے بتاتے ہیں کہ وہ خدا یقیناً اعلیٰ ہے. تو جب انہیں دیکھتے ہیں تو تعالیٰ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کتنا بلند ہے. عزیزان گرامی بغیر اہل بیت کے اللہ کو سمجھنا ناممکن ہے. تو یہ جو علم غیب ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس دور میں کون سا ایسا آلہ تھا کہ جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ اس شکم میں کیا ہو رہا ہے، اس شکم میں کیا ہو رہا ہے. کوئی جان سکتا تھا؟ بلکہ خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 اندھیرے پردوں میں، یعنی شکم کے 3 اندھیرے پردوں میں ہم تمہاری تصویر بناتے ہیں، تمہیں تخلیق دیتے ہیں. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس اندھیرے کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی اس اندھیرے کی بات بتائے تو کس معیار کا اس کا علم ہوگا. اور صرف ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کے سامنے 5 امام کی بات کی، مولا کائنات کی بات کی. آپ کسی امام کا نام لیجیے اس میں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ بتاؤں گا عزیزان گرامی کہ جس سے ابھی آپ لیجیے یقیناً اس وقت ذہن میں بات ٹکرا گئی. 9ویں امام کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. کچھ دن پہلے امام کی تاریخ بھی گزری ہے. بہرحال امام کا واقعہ کیا ہے کہ بھائی حاکم گھوڑے پہ سوار ہو کر پورے لشکر کے ساتھ اپنا لقودق لشکر لے کر گزر رہا تھا اور بچے وہاں کھیل رہے تھے. اور جب بچے وہاں کھیل رہے تھے تو ایک مرتبہ بچوں میں بھگدڑ مچی، بچے ادھر ادھر ہو گئے. اب یہاں جب سارے بچے ادھر ادھر ہوئے، میں آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں، کسی بھی امام کی زندگی اٹھائیں وہاں پہ امام نے اپنے جوابات کے ذریعے سے یہ ظاہر کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ علم غیب کے مالک ہے. علم غیب کے بہت جلدی میں آپ کے سامنے گزرا، سارے بچے ادھر ادھر ہو گئے. ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلا نہیں. حاکم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلا نہیں. ایک مرتبہ ظاہر سی بات ہے اسے گوارا نہیں ہوا، قریب آیا، آنے کے بعد کہا کہ کیا بات ہے، سارے بچے بھاگ گئے اور تم نہیں بھاگے، ہماری جانیں قربان ہے. عزیزان گرامی کے امام نے کیا جواب دیا؟ آپ کا ذہن میں جواب یقیناً موجود ہے، بس بات کو میں کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ان جوابات کو دہرا دوں. ایک مرتبہ امام نے اس کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میرے کھڑے ہونے سے تیرا راستہ تنگ نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں ہٹا نہیں. اس نے یہ پوچھا نا کہ تم کیوں نہیں بھاگے، ورنہ تو امام ایک ہی جواب دے دیتے کہ ہم بھاگنے والوں میں سے ہے ہی نہیں. لیکن امام نے ظاہر سی بات ہے کہ اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے کھڑے ہونے سے تیرا راستہ تنگ نہیں ہو رہا تھا، نہ میرے ہٹنے سے تیرا راستہ وسیع ہو جاتا، اسی لیے میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا. کہا کہ لیکن حاکم کی سواری آ رہی، تم گھبرائے نہیں. امام نے فرمایا کہ کیونکہ میں نے کوئی گناہ کیا نہیں. اور اب دیکھیں کس طریقے سے مولا نے اپنے ہی جواب میں حاکم کو الجھا کے رکھ دیا. کہا کہ میں نے کوئی گناہ کیا نہیں، اور جو بھی عادل حاکم ہوتا ہے، امام نے اسی کو پھنسایا کہ جو بھی عادل ہوتا ہے وہ کسی بے گناہ کو سزا دیتا نہیں، اسی لیے میں ہٹا نہیں، چونکہ اگر یہ سزا دے اس کا مطلب یہ عادل نہیں.
ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نہ اگل پائے نہ نگل پائے، چپ ہو کے رہ گیا۔ اب یہ مجبور ہو گیا پوچھنے پہ بھائی یہ ہے کون، یہ ہے کون؟ تو لوگوں نے بتایا کہ امام محمد تقی الجواد، اللہم صلی اللہ، بھائی 8ویں امام کے فرزند ہیں۔ اب یہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یقیناً ایسے لوگ ہی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ گیا اور جانے کے بعد شکار کیا اور شکار کر کے پلٹ کے آیا، اور جب پلٹ کے آیا تو عزیزان گرامی اپنے ساتھ شکاری باز لے کر گیا تھا، جو فالکنز ہوتے ہیں بڑے بڑے جو شکاری باز ہوتے ہیں وہ لے کر گیا، اور وہ شکاری باز جب ہواؤں میں گیا تو اوجھل ہو گیا نظروں سے، اور کچھ دیر بعد اپنی چونچ میں ایک مچھلی کو پھنسا کے لایا، اور اس نے اس کی چونچ سے اس مچھلی کو نکال دیا اور نکال کے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کے چلنے لگا، اور جب لے کے چلا واپس اسی راستے سے آیا، پھر اسی انداز سے بھگدڑ مچی، بچے ادھر ادھر بھاگے اور امام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اب دیکھیں اس بات کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی تھی، چونکہ بات یہ ہے کہ بھائی علم، میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ امام ایسا نہیں ہے کہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے اس میں جو ہے وہ امپرووائز کرتا رہتا ہے، نہیں، وہ جب سے ہوتا ہے تب سے امام ہوتا ہے۔ 8-9 برس کی عمر ہے، چونکہ لوگوں نے یہی ایک بہانہ بنایا تھا کہ بھائی جب مولا نے پوچھا کہ کیا تم غدیر بھول گئے کہ جانشین کون بنے گا، کہا نہیں علی ہمیں یاد تو ہے لیکن آپ کی کمسنی کی بنا پہ آپ کو نہیں بنایا ہے، تو لہٰذا ہم نے کسی بوڑھے کا انتخاب کر لیا۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ عزیزان گرامی دنیا نے وہاں اس کمسنی کی بات کی تھی، یہاں اس کمسنی کے عالم میں نوے امام کا انداز دیکھیے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے مٹھی میں اس مچھلی کو بند کیا، اور مچھلی کو بند کرنے کے بعد پھر امام کے پاس آیا۔ اب یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ امام ہے، تو اب یہ جو امتحان بھی لے رہا تھا نا، اب اس بچے کا نہیں لے رہا تھا کہ جس نے پہلے اس کے سوالوں کا جواب دیا تھا، اب یہ امام کا امتحان لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور آنے کے بعد اس نے کیا کہا کہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ اس بات کا عقلی جواب کیا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی آج کل جو لوگ بڑا عقل مند بنتے ہیں اور امام کے فضائل پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ عقلی جواب کیا ہونا چاہیے۔ What is the logical answer for this؟ سیدھا سیدھا لاجیکل آنسر ہے، بے وقوفی کے سوال نہیں کرو۔ آپ مجھے بتائیے ہے نہیں ہے، یعنی میں آپ کا ہاتھ بند کر لوں اس طریقے سے پوچھو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ سوال ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے۔ لیکن اب جملہ سنیے عزیزان گرامی، یہ ہے کمال امامت، کمال امامت، اور میرے استاد کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، کہا یہی تو کمال امامت ہے کہ امام کی بارگاہ میں سوال جاہلانہ ہوتے تھے، جواب عالمانہ ہوتے تھے۔ سلامت اللہ عزیزان گرامی، آپ نے اللہم صلی، آپ نے میری پوری محنت کو سوارت کیا، جس طریقے سے آپ نے جملے کو ریسیو کیا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہیں دنیا و آخرت میں۔ یہ امامت کی خاصیت ہے، سوال جاہلانہ ہوتے تھے، جواب عالمانہ ملتے تھے۔ مولا کائنات سے کیا ہوتا تھا، جب دعوی سلونی کیا الٹے سیدھے لوگ سوال کیا کرتے تھے، اور میرے مولا منبر سے اتر کے رویا کرتے تھے، اور اصحاب پوچھا کرتے تھے مولا رونے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے جو دعویٰ کیا آج تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، تو مولا ایک جواب دیا کرتے تھے کہ میں انہیں دینا کیا چاہتا ہوں، یہ لینا کیا چاہتے ہیں۔ تو بس غور کرنے والی بات ہے کہ اس نے مٹھی کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے پوچھا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے چونکہ امام یہ بات جانتے تھے کہ یہ صرف میرا امتحان نہیں لے رہا، یہ امامت کا امتحان لے رہا ہے، یعنی تھا دشمن لیکن یہ جانتا تھا کہ جو امام ہوتا ہے وہ علم غیب کا حامل ہوتا ہے۔ تو اب امام نے کس انداز سے جواب دیا، اچھا بہت بڑا بھی کوئی ہو جواب کیسے دے گا کہ ہاتھ میں کیا ہے بتا دے، لیکن یہاں امام نے کس انداز سے جواب دینا شروع کیا۔ امام ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کچھ بادشاہ اپنے اقتدار کے نشے چور جب شکار پہ نکلتے ہیں تو وہ اپنے شکاری بازوں کو ہواؤں میں چھوڑتے ہیں، اور جب وہ فضاؤں میں جاتے ہیں اور سمندر کی بھاپ سے جو مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں، وہ شکاری باز اپنی چونچ میں اس مچھلی کو پھنسا کے لاتا ہے، اور وہ بادشاہ اس مچھلی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور مٹھی میں رکھنے کے بعد اولیاء اللہ کا امتحان لیتا ہے۔ دیکھیں یہ تھا جواب ہی، یا علی اللہم صلی،
وہ مچھلی کو ہاتھ میں دیکھیں، مسلسل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ غیب کا، چونکہ دیکھیں یہاں پر علماء ایک بڑھتے اچھا میرے استاد کا جملہ ہے کہ اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ ہاتھ میں مچھلی ہے تب بھی سوال کا جواب ہو جاتا، لیکن عزیزان گرامی یہاں وسعت امامت کو سمجھانا تھا کہ امامت اور جانشین رسول کیسا ہوتا ہے۔ جانشین امام نے صرف یہ نہیں کہا تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، امام نے پورا قضیہ پورا واقعہ بیان کیا۔ اور عزیزان گرامی بات کو سمیٹوں اور آپ کے سامنے عرض کروں، موقع ہے نہیں پورے واقعے کے بعد 2 جملے میں بات تمام۔ امام تو امام، اس گھرانے کے کتنے ایسے غلام ہیں کہ جن کی زندگی میں ملتا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے علم غیب کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھائی سب سے بڑی مثال جناب میثم تمار قید خانے میں ہے، جناب مختار کو خبر دیتے ہیں کہ تم وہ ہو کہ جو امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوگے، کہ میں دنیا میں نہ رہوں گا۔ تو یہ کس نے خبر دی؟ کون ہے میثم تمار؟ کون ہے عزیزان گرامی؟ ایک کھجور فروش اگر علی کی محبت میں اپنی زندگی کو صرف کر دے تو اس علم کا حامل ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور بڑائی خوبصورتی کہ مولا کے چاہنے والوں کی زندگی یقین مانے عزیزان گرامی اس عزاداری کے علاوہ، میں آپ کے سامنے بہت ہی پریکٹیکل ہو کے بات کر رہا ہوں، کوئی جذبات نہیں، زیرو جذبات نہیں، بہت ہی پریکٹیکل ہو کے بہرحال پورے تجربے کو سامنے رکھ کے یقین مانے عزیزان گرامی اس عزاداری کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا وہ فریب ہے اور دھوکہ ہے۔ یقین جو ہے نا، یقین پیک، دیکھیں اللہ اکبر، مسلح میں بھی کچھ نہیں ہے، میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، مسلح کا جو یقین ہے وہ یہاں سے ملتا ہے۔ اس کے بعد جب مسلح کو جا کے کہنا اللہ اکبر، یہ مزہ ہے نماز کا، اور نماز کا جو مزہ ہے نا وہ یہاں ملتا ہے۔ یہاں سے آپ ٹیسٹ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ارکان میں اس کو ارکان کے ساتھ اسے ملاتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہی جناب میثم تمار کی بات ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، مجبور ہوں 5 منٹ آپ کے ظاہر دوں گا، بات تمام، گھڑی پہ میری نظر ہے، بہرحال دھیرے دھیرے تاریخ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ موضوع کو بہرحال میں کہاں تک آپ کے سامنے یہی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ I cannot butcher everything، تو بہرحال کچھ چیزوں کا حق تو ادا کرنا ہی ہے عزیزان گرامی۔ اب غور کرنے والے آپ دیکھیں جناب میثم تمار سامنے سے آ رہے ہیں کوفے میں، ایک طرف سے حبیب ابن مظاہر۔ یہ واقعہ جب عزیزان گرامی میں سنتا ہوں پڑھتا ہوں، یقین مانیے کہ چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں۔ سامنے سے آ رہے ہیں میثم تمار، دوسری جانب سے حبیب ابن مظاہر۔ جناب حبیب ابن مظاہر سلام کرتے ہیں، سلام ہو اس پر جو علی کی محبت پہ سولی چڑھے گا۔ کیا سلام ہو اس پر جو علی کی محبت پہ سولی چڑھے گا؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ بھئی آپ کسی کو اگر کبھی گریٹ کرتے ہیں تو کوئی ڈاکٹر صاحب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب، یعنی جس عہدے سے وہ اپنے آپ کو پہچانوانا پسند کرے گا اس عہدے کے ساتھ آپ اس کو جو ایڈریس کریں گے۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ سلام ہو اس پر جو علی کی محبت میں سولی چڑھے گا، انہوں نے کہا کہ سلام ہو اس پر جو حسین کی محبت پہ نیزے پہ چڑھے گا۔ کہ سلام کے میں نے کہا نا عزیزان گرامی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ اور یقین مانیے پھر میں کہتا کہ ہم کہتے ہیں کہ ارے آپ کیسے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بزنس کیسا چل رہا ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، ارے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، مولانا صاحب ٹھیک ہے، لیکن عزیزان گرامی یہاں کیا انداز ہے علی کے دیوانوں کا؟ آپ دیکھیے کہ سلام اس پر کہ جو علی کی محبت پہ سولی چڑھے گا، کہ سلام اس پر جو حسین کی محبت میں نیزے پہ چڑھے گا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، کہنے کہ دیوانے ہو گئے، عجیب دیوانے ہیں، گریٹ کیا ایک دوسرے کو، چلے گئے۔ اب جو آس پاس والے تھے کہنے لگے بھئی عجیب لوگ ہیں۔ اب اتنے میں وہاں سے رشید حجری آ رہے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ کہا بھئی عجیب دیوانے لوگ ہیں۔ کہا کس بات کی دیوانگی؟ کہا انہوں نے ان سے کہا کہ سلام اس پر جو علی کی محبت میں سولی چڑھے گا، وہ کہہ رہے سلام اس پر جو حسین کی محبت میں نیزے پہ چڑھے گا۔ تو ایک مرتبہ رشید حجری مسکرائے، کہا وہ تمہیں یہ بتانا بھول گئے جو حبیب کے قتل کی خبر لے کر آئے گا اسے حاکم اتنا انعام دے گا۔ اب لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا 2 دیوانے وہ گئے تھے، ایک دیوانے کی اور کمی تھی۔ تو عزیزان گرامی یہ عشق ہے مولا کی محبت کا، ہے نا، ہر دن اس یقین کے ساتھ انتظار کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی یقین مانیے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ضرورت اور مقصد یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، فرش عزا ہمارا مقصد ہے۔
ضرورت کو مقصد نہ بنائیے خدا را، ضرورت کو ضرورت رہنے دیجئے اور مقصد کو مقصد رہنے دیجئے۔ اور عزیزان گرامی، اور اگر مقصد جب انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے نا، اور یہی دعا ہونی چاہیے ہماری، یہ جتنی بھی دعائیں ایمان ہے نا، یا اللہ ہو، ہم تو اکثر قنوت میں پڑھتے ہیں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے اے رحمان اے رحیم، اے دلوں کو پلٹانے والے پروردگار، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ یعنی جب ہماری جان نکلے، دیکھیں زندگی ایمان پہ گزارنا کمال نہیں عزیزان گرامی، اختتام ایمان پر ہونا چاہیے، اختتام ایمان پر۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دیکھیے، میں بار بار آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، نہ کسی سے گھبرا کے نہ ڈر کے عزیزان گرامی، اگر ہماری نمازوں میں یقین ہے تو وہ حسین کی وجہ سے، ہمارے روزوں میں روشنی ہے تو وہ حسین کی وجہ سے، اس پر شہزا کی وجہ سے، کربلا کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے کہ حر جب آتے ہیں حسین کی طرف تو آتے ہی سب سے پہلے کیا کہا؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شب میں یہ حر علیہ السلام کیسے بن رہے ہیں؟ کون سی ایسی نمازیں پڑھی جناب حر نے؟ بتائیے، کون سے ایسے روزے رکھے؟ اور یقیناً یزید کی لشکر میں بہت روزے رکھے ہوں گے، بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، اس میں سے کیا کوئی ایک نماز قبول ہوئی ہوگی جو یزید کے لشکر میں پڑھی ہوگی؟ تو کس بنا پر علیہ السلام ہو رہے ہیں؟ صرف اپنے امام کو پہچاننے کی بنا پر۔ اور اس کے بعد امام بھی یہ نہیں کہ جب جنگ کی اجازت مانگی تو کہا ہو کہ حر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی وقت نماز ہوگا، نماز پڑھ کے جانا نہیں۔ عزیزان گرامی، سمجھیے عظمت امام اور ولایت علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ یہ نہیں کہا امام نے کہ ٹھہر جاؤ، نماز پڑھ کے جانا۔ چونکہ عزیزان گرامی، اگر حر نے 2 رکعت نماز بھی حسین کے پیچھے پڑھ لی ہوتی تو تاریخ لکھنے والا یہ لکھتا کہ حسین کے پیچھے حر کی 2 رکعت نماز نے اسے علیہ السلام بنا دیا۔ لیکن حسین کو دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ نماز نے نہیں بلکہ حسین نے اسے علیہ السلام بنایا۔ یا حسین لبیک لبیک۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظاہر سی بات ہے، یہ بہت سے لوگ اس طریقے کی باتوں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کم کی، نماز کی اہمیت کم نہیں کی، بلکہ میں اہمیت نماز بتا رہا ہوں۔ نماز تو قبول ہی ان کی ہوگی جو یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ عزیزان گرامی روح نماز الحمدللہ ہمارے پاس ہے، عشق حسین ہمارے پاس ہے، نور نماز ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر، ہماری جان قربان، معذرت چاہوں گا کہ ویک ڈے میں بھی آپ کے 5-7 منٹ زیادہ لے، لیکن عزیزان گرامی 4 محرم وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ 4 محرم سے یہ کریں گے، 5 محرم سے، لیکن کتنی تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روایت یہ کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ ایک مرتبہ حر نے جب امام حسین کے راستے کو روکا نا، راستے کو روکا اور ایک مرتبہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، فقلت کا یا ام یا حر۔ وہ ایک مرتبہ حر یہ کہتا ہے کہ اے حسین، اگر پورے عرب میں کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں اسی انداز سے جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں کا وہ مرتبہ ہے کہ میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ یقیناً حر کے دل میں احترام سیدہ تھا عزیزان گرامی، اور روایت کہتی ہے کہ جب ایک مرتبہ حر کے لشکر کو امام نے پیاسا پایا نا، تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ یہ وہی حر ہے کہ جس نے راستہ روکا تھا، لیکن اس کا لشکر پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ حکم دیا، عباس، علی اکبر، مشکیزے کے دہن کو کھول دیا جائے، اور دیکھو ایک ایک شخص کو سیراب کیا جائے، اور دیکھو جانوروں کے سامنے پانی رکھنا، اور تب تک پانی نہ ہٹانا جب تک جانور خود منہ نہ ہٹا لے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، بر روایت کہتی ہے، میں بہت جلدی مسائب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شہزادی کونین آپ کے ان آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ بر روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شب عاشور آ گئی، اور ایک مرتبہ حسین کے خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ یہ آوازیں جب حر کے کان میں پڑی، حر ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک مرتبہ ٹہلنے لگا اپنے خیمے میں،
سعد نے یہ منظر دیکھا، قریب آیا، آنے کے بعد کہتا اے حور آخر کیا بات ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تیرے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو حور میں تیرا نام لیتا، آج تیرے یہ چہرے پہ کیسے آثار نمایاں ہے؟ ایک مرتبہ جناب حور نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے عمر سعد میں جنت اور جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بی بی آواز دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے حور میرے بچے پیاسے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ حور نے کہا کہ میں حسین کی جانب جانا چاہتا ہوں، میں اپنی آقا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی یہاں انقلاب کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ایک مرتبہ حور نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ جا آج سے میں نے تجھے آزاد کیا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ غلام نے حور کو دیکھا اور کہا آقا ارے جب تک غلامی کی زندگی خود جی رہے تھے تب تک مجھے ساتھ رکھے تھے، ارے آج جب اصلی آزادی مل رہی ہے تو مجھے رہا کر رہے ہو، آقا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ بس عزیزان گرامی روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حور چاہتا ہے کہ حسین کے خیموں کی جانب بڑھے، چند قدم بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ رک گیا، رکنے کے بعد بیٹے سے کہا کہ نہیں میں حسین کا مجرم ہوں، اس طریقے سے حسین کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا۔ بیٹے کو بلایا، کہا میرے ان ہاتھوں کو باندھ دو، اس طریقے سے جاؤں گا کہ جیسے ایک مجرم جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو باندھا گیا، پھر کہتا ہے کہ نہیں مجھ میں جرت نہیں ہے کہ آقا سے نظریں ملاؤں، ارے میرے آنکھوں پہ پٹی کو باندھ دیا جائے۔ بھائیزان گرامی آنکھوں پہ پٹی بندھی، ہاتھوں کو باندھا گیا، ایک جانب بیٹا چلا، ایک جانب غلام چل رہا تھا۔ حور نے کہا بیٹا ارے جب خیمے قریب آ جائیں تو مجھے بتا دینا، تکبیر کی صدا بلند کر دینا۔ عزیزان گرامی یہاں حسینی خیموں سے اس منظر کو عباس دیکھ رہے تھے، کیا دیکھا کہ دشمن کے خیمے کی جانب سے چند لوگ چلے آ رہے ہیں۔ عباس آگے بڑھے، حسین نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی حسین نے کہا کہ عباس اس کا استقبال میں کروں گا۔ عزیزان گرامی حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، عباس آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ آقا حور کا غلام بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کے غلام کا استقبال کروں۔ عزیزان گرامی روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حور کے بیٹے نے تکبیر بلند کی، کہا اللہ اکبر۔ ارے حور نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا حسین کے لشکر کا علمدار، ارے عباس علمدار آ رہے ہیں ہمارے استقبال کے لیے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ اکبر آگے بڑھے، کہا بابا حور کا بیٹا بھی ساتھ آ رہا ہے، میں آگے بڑھ کے استقبال کروں۔ بس پھر ایک مرتبہ بیٹے نے تکبیر بلند کی، کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا حسین کا بیٹا اکبر ہمارے استقبال کو آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی چند قدم بڑھے تھے، یہاں سے فاطمہ کا لال اٹھا، بیٹے نے بآواز بلند تکبیر بلند کی، کہا اللہ اکبر، بابا قیامت آ گئی، ارے رسول کا نواسا فاطمہ کا بیٹا ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ عزیزان گرامی یہ وہ موقع ہے، یہ حور کے مصائب ہیں۔ ہر طریقے کی معافی اگر قبول ہو سکتی ہے تو اسی در پہ قبول ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ روایت نے لکھا کہ حسین اٹھے، آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا، ہاتھوں کو کھولا، حور قدموں میں گرا، ایک جملہ کہا اے فرزند رسول کیا مجھ جیسوں کے لیے بھی معافی ہے؟ حسین نے اٹھایا، حور کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہا حور ارے تیری ماں نے تیرا بڑا اچھا نام رکھا ہے۔ حور انت حور فی الدنیا والآخرہ، ارے تو دنیا میں بھی حور ہے اور آخرت میں بھی حور ہے۔ ایک مرتبہ استقبال کیا اور حسین کہتے ہیں حور آقا بڑا شرمندہ ہے، ارے جب دشمن بن کے آیا
نہ ملے گی میں چین سے بیٹھوں گا نہیں. اپنے بیٹے کو آگے کیا کہ مولا پہلے میرا بیٹا میدان کی طرف جائے گا. وہ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی. عزیزان گرامی بہادر کا بیٹا تھا. روایت کہتی ہے کہ حر کا بیٹا جنگ کرتا رہا. وہ جنگ کرتے کرتے ارے جیسے اس پہ حملہ ہوا ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آیا, آواز دی بابا میری مدد کو آؤ. روایت کہتی ہے کہ باپ نے بیٹے کو گرتے ہوئے دیکھا, وہ مسائل تمام کیے میں نے. ایک جملہ ہے عزیزان گرامی, وہ جملہ جانے اور آپ جانے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حر کا بیٹا زین سے زمین پہ آیا ارے حر دوڑتا ہوا مقتل کی جانب پڑا, لیکن اللہ جانے کہ حسین کس رفتار سے پہنچے کہ حر سے پہلے حسین اس کے بیٹے کے سرانے عباس کو آواز دی کہ عباس حر سے خبردار, میرے نانا کا یہ فرمان ہے کہ جوان کے لاشے پر بوڑھا باپ نہ. میں کہوں گا مولا ارے حر کی ضعیفی کا اتنا خیال, ابھی کچھ دیر گزرے گی ایک جوان ایڑیا رگڑ رہا ہوگا, ایک ضعیف باپ کونیوں کے بل آواز دے رہا ہوگا آئینہ آئینہ اے علی اکبر کہاں ہو, اور کوئی مدد کو نہ پہنچے گا. فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں, تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں, تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں, تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر اور گلے میں, تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں, تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں, تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں, تھوڑا سا فاصلہ ہے گلے. زینب کا دم رکا ہے, زینب کا دم رکا ہے, بس اتنے فاصلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں, تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر میں اور گلے میں, تھوڑا سا فاصلہ ہے خنجر کو دیکھتی ہے بھائی کو
گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں، خنجر جو دیکھتی ہے بھائی کو دیکھتی ہے، 18 بھائیوں کی تنہا بہن کھڑی ہے، عباس تم کہاں ہو اس سخت مرحلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر نازین نازمی پہ جس کا بدن ہے ہائے، پہلے ہی زخم جس نے 1900 کھائے، ظالم لگے ہے بی گردن کو کاٹنے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے نازین نازمی پہ جس کا بدن ہے ہائے، پہلے ہی زخم جس نے 1900 کھائے، ظالم لگے ہے بی گردن کو کاٹنے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے مشکل کشا کی بیٹی ناد علی ہی پڑھتی، بیٹے ہیں نہ بھتیجے کوئی نہیں ہے باقی، آ کر مدد کرے جو خنجر کو روکنے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ، خنجر میں اور گلے میں مشکل کشا کی بیٹی ناد علی ہی پڑھتی، بیٹے ہیں نہ بھتیجے کوئی نہیں ہے باقی، آ کر مدد کرے جو خنجر کو روکنے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، خنجر میں اور گلے میں آ رہا ہے اکبر، آ رہا ہے اکبر، خیمے میں لے کے آؤ، آ رہا ہے اکبر، خیمے میں لے کے آؤ، آ رہا ہے اکبر، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، آ رہا ہے اکبر، مہمان کو ہمارے
خود یاد ہوگا اس کو، پانی تھا اس نے روکا، خوددار وہ بہت ہے، شرمندہ ہم سے ہوگا، پیاسے ہیں سارے بچے، اس کو نہ یہ بتاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کے، گرنے سے پہلے اکبر سنبھالو اس کو جا کے، اے میرے شہزادے جلدی قدم بڑھاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، سینے سے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، سے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، ہریا رہا ہے اکبر، عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو، ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو، جا کے علم کے سائے، جا کے علم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ، ہریا رہا ہے اکبر، سینے سے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، سینے سے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، تم سے بھی پہلے مرنے، تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا، جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے پسر کا چہرہ، کم بات رہ گیا ہے جا کے اسے بتاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، سینے سے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، سینے سے لگاؤ، ہریا رہا ہے اکبر، جس دم سنی علی کی بیٹی نے یہ صدائیں، جس دم سنی علی کی بیٹی نے یہ صدائیں، آنسو بہا کے اس کو دینے لگی دعائیں، حر کے غلام کو بھی عزت سے لے کے آؤ، ہریا رہا ہے اکبر، سینے سے لگاؤ، کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، کربلا کربلا
سے جس کو سینچا گیا کم نہیں ہے حروں سے یہ دشت ستم نہیں ہے حروں سے یہ دشت ستم آنکھ نیچی رہے سر رہے سب کے رکھ دیے جن کے گزرے نہ تھے پاس سے جن کے گزرے نہ تھے پاس سے 3 دن تک تڑپتے رہے پیاس سے